ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، ان کی آواز میں مزید نغمگی کا جوہر بکھیرے۔ ان کو دیکھتا ہوں تو رسول دی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آتی ہے۔ مصطفیٰ نے نابغہ جودی کے حوالے سے مصطفیٰ نے ایک دعا فرمائی تھی تو 100 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، ان کا ایک بھی دانت نہیں ٹوٹا تھا، اور راوی کا بیان ہے کہ دانت ٹوٹ بھی جاتا تھا تو جس عمر میں بھی دانت ٹوٹے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فوری طور پر وہاں ایک نیا دانت اگ جاتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعت کہنے کی وجہ سے دعا فرمائی تھی اس کے لیے۔ رسول دی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جو شاعری کرتے ہیں، جو شعراء ہوتے ہیں۔ حضرت ایک صحابی رسول تشریف لائے، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمائے، اے اللہ کے رسول، قرآن مقدس کی یہ آیت سننے کے بعد بھلا کیسے ہم شاعری کریں گے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، مجاہدین اسلام تلوار سے جہاد کرتے ہیں، تم کافروں کا ہجو بیان کرو اپنی شاعری کے ذریعے، تمہارا شعر تیر سے بھی زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ یہ رسول دی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات خوشی کی خبر ہے، خطیب اعظم ہندوستان واقف تفسیر قرآن چترویدی کی مہان مالک چہار زبان حضرت علامہ علاء الدین صاحب قبلہ چترویدی، ان کی آمد ہو گئی ہے۔ شاعر اہل سنت بڑے بھائی برادر کبیر حضرت شمیم رضا فیضی دھنباد جھارکھنڈ، ان کی بھی آمد ہو گئی ہے۔ شاعر اسلام محترم جناب ساجد اقبال کلکتوی کی بھی آمد ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر اور بیٹھے، انشاءاللہ ایک بعد دیگر سارے علماء خطبہ شعراء آپ کے نظروں پر روبرو ہوں گے۔ رسول دی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے شمار احسانات ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ ہم لوگ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کے حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی وہ خوبصورت آواز جن کو دنیا شمیم فیضی کے نام سے جانتی ہے، اور وہ خوبصورت لب و لہجہ خطابت کے حوالے سے جن کو کھڑے ہو جائیں سب ماشاءاللہ۔ دیکھئے میں نے نام لیا، حضرت کی آمد ہو گئی، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین کانفرنس، حضرت علامہ علاء الدین صاحب قبلہ چترویدی، حضرت شاعر اسلام شمیم رضا فیضی، پہلے وہ کھائیں گے کب اسٹیج پر آئیں گے۔ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں آپ حضرات۔ اور وہ خوبصورت لب و لہجے کے مالک محترم ساجد اقبال صاحب قبلہ یہ بھی تشریف لے آئیں۔ بیٹھ جائیں بابو، اے بیٹا بیٹھو نا، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھ جائیں بھائی میرے، بیٹھیے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی سماعت ہے آپ کی، بہت اچھا سنا آپ نے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے علامہ جمال حبیبی صاحب قبلہ جو بہت اچھے خطیب تھے خطابت کی دنیا کے، اور ان کے محلے کے لوگ صرف شاعری سنیں گے اور تقریر نہیں سنیں گے تو افسوس ہوگا۔ ہمیں جتنا افسوس ہوگا اس سے زیادہ ان کی روح کو افسوس ہوگا کہ میں جس محلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں پوری دنیا خطیب کے حیثیت سے گھومتا تھا اور میرے محلے کے لوگ خطیب کو نہیں سنیں گے، تقریر نہیں سنیں گے۔ ان کی روح کو اگر آپ سکون پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں، بیہقی شریف کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ تذهب الى قبورها ذنوب علیہا وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب علیہا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے، جب یہ قبر میں جائے گی گناہ کا انبار سر پر ہوگا، گناہ میں ڈوب کر جائے گی۔ یہ دیکھیے حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین صاحب قبلہ برکاتی تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آئے زندہ باد۔ خطیب اعظم ہندوستان
حضرت علامہ سخاوت حسین صاحب قبلہ برکاتی کلکتگی واہ 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 آئیے گا ماشاءاللہ بولیے زندہ باد یا اللہ یا اللہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرحوم تذهب الى قبورها ذنوب عليها وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے، جب وہ قبر میں جائے گی گناہ کا انبار ہوگا سر پہ، گناہ میں لت پت ہوگی، مگر جب قبر سے باہر نکلے گی تو گناہ سے پاک و صاف ہو کر نکلے گی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، مصطفیٰ کی ہر بات پر یقین ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر جملے پر یقین ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہہ دیں وہ سچ نہیں ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کونین نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ نبی کونین کا ارشاد گرامی، مصطفیٰ فرماتے میری امت امت مرحومہ ہے، جب یہ قبر میں جائے گی گناہ کا انبار ہوگا، گناہ میں ڈوبی ہوئی ہوگی، مگر جب قبر سے باہر نکلے گی گناہ سے پاک اور صاف ہو کر نکلے گی۔ اے مصطفیٰ آپ کی ایک حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، یعنی جب تک آدمی زندہ رہے گا نماز پڑھے گا، جب تک آدمی زندہ رہے گا روزہ رکھے گا، جب تک آدمی زندہ رہے گا زکوٰۃ دے گا، جب تک آدمی زندہ رہے گا حج کرے گا، جب تک آدمی زندہ رہے گا نیک عمل کرے گا، جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اس کے اعمال کا رجسٹر بند، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اے مصطفیٰ جب قبر میں جا رہا تھا گناہ کا انبار سر پہ تھا، گناہ کی موٹ گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، مگر جب قبر سے باہر نکل رہا ہے تو گناہ سے پاک و صاف کیسے ہو گیا؟ کون سی نماز پڑھی جا کر قبر میں، کون سا روزہ رکھا جا کر قبر میں، کون سا حج کیا؟ اے مصطفیٰ جب قبر میں جا کر نماز پڑھ نہیں سکتے، جب قبر میں جا کر روزہ رکھ نہیں سکتے، جب قبر میں جا کر حج کر نہیں سکتے، جب قبر میں جا کر کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، پھر قبر سے نکلتے وقت گناہ سے پاک اور صاف کیسے ہو گیا؟ تو میرے مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت کی نظر قیامت تک کے لیے نبی کونین کے پاس کون سے سوال کا جواب نہیں ہے؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ تذهب الى قبورها ذنوب عليها وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔ میری امت امت مرحومہ ہے، جب یہ قبر میں جائے گی گناہ میں ڈوبی ہوئی ہوگی، مگر جب قبر سے باہر نکلے گی گناہ سے پاک و صاف ہو کر نکلے گی۔ وہ کیسے؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں باستغفار المؤمنین، مومنوں کے استغفار کی وجہ سے، یعنی جانے والا دنیا سے چلا گیا، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست و احباب ان کے نام سے مصطفیٰ کی محفل سجائیں گے، اشارے ثواب کی محفل سجائیں گے، اس کی برکت سے خدا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ماشاءاللہ استغفار تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، استغفار المؤمنین۔ صاحب یہ محبت نہیں تو کیا اور کیا ہے؟ یہاں اتنے سارے لوگ ہیں، مولانا جمال حبیبی صاحب قبلہ کی محبتوں میں اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا علم اپنے سینے میں رکھ کر ڈگر ڈگر ٹولی ٹولی گھومتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کرتے رہے۔ سب سے بڑی بات علامہ جمال حبیبی، وہ سب سے بڑی بات ان کے اندر یہ تھی کہ اخلاق کے عظیم خوگر تھے،
تھے اخلاقی معاملات میں پوچھ ان علماء سے اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے کہ کسی سے بھی ملتے تھے تو مسکراتے ہوئے ملتے تھے، کسی سے بھی ملتے تھے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ آج کی تاریخ میں دو چار تقریریں کیا آ گئی، دو چار تقریروں کا ملکہ کیا آ گیا، ایک ہی تقریر رکھ لی، 5 اسٹیج پر تقریر ہو گئی، ملنے والوں سے ایسے ملتے ہیں کہ جیسے مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مخرب نہیں۔ صاحب میرے سامنے تیری حیثیت کیا ہے؟ میں کہتا ہے ظالم، مصطفیٰ جان رحمت نے جس ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر علم کی شمع کو روشن کیا تھا، اسی چٹائی پر بیٹھ کر مصطفیٰ نے اخلاق کی کرنیں بھی پھیلائی تھی۔ تم نے علم لے لیا، مصطفیٰ کا اخلاق کیسے چھوڑ دیا؟ مگر اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، مولانا جمال حبیبی نے مصطفیٰ کا علم ہی اپنے سینے میں نہ اتارا بلکہ مصطفیٰ کا اخلاق بھی اپنے اندر بسایا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی اتارا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنے سارے علماء بغیر کسی دعوت کے پوسٹر چھپ گیا، لوگ مفتی کلیم نوری کو فون کر رہے ہیں، حضرت میں آ رہا ہوں جلسے میں، میں آ رہا ہوں پروگرام میں۔ یہ دنیا اتنی مطلبی ہے، اس مطلب بھری دنیا میں کون کس کو پوچھتا ہے؟ جب اپنا بیٹا جب اپنے باپ کے 40ویں کے موقع سے سوچتا ہے کسی طرح سستے میں کام چلا لیں، مولوی صاحب کو بلا کر کے فاتحہ کروا لیں، امام صاحب کو بلا کر کے قرمہ پہ فاتحہ پڑھوا لیں، اتنا مطلبی ہو گئی ہے دنیا۔ خود کا بیٹا بھی باپ کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، باپ کو اگر 3 وقت کا کھانا بھی دیتا ہے تو مجبوری میں دیتا ہے کہ اگر باپ کو کھانا 3 وقت کا نہ دیا تو میرے باپ کے نام سے جو LIC میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، میرے باپ کو جو ریٹائرمنٹ ملنے والا ہے، جو پینشن ملنے والا ہے، یہ سارے کے سارے پیسے میرے بھائیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، میں محروم ہو جاؤں گا۔ یعنی اس چکر میں باپ کو 3 وقت کا کھانا دے رہا ہے، بڑی ماں کے نام سے LIC میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ جب اس کا میچورٹی پورا ہو جائے گا تو پتہ نہیں میرے بھائیوں میں تقسیم ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے پیسے، میں محروم ہو جاؤں گا۔ یعنی باپ کو 3 وقت کا کھانا بھی دیتا ہے تو مجبوری کی وجہ سے، ماں کو 3 وقت کا کھانا دے رہا ہے تو اس میں بھی اپنا مطلب شامل ہے، باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے، کب مرے گا؟ باپ چلا گیا دنیا سے، تیجا چہارم تک بڑی مجبوری سے یاد کیا، 40ویں میں اب یہ سوچنے لگا، چہارم کے موقع سے ہم نے ایک بکرا ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا، 40ویں کے موقع سے ہماری اتنی سکت نہیں ہے۔ میں کہتا ہے ظالم، تو جب پڑھنے کے لیے کالج جا رہا تھا تیرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، جس چودھری سے کبھی میٹھے منہ بات نہیں کی تھی تمہارے باپ نے، جس چودھری کی حقارت کی وجہ سے تیرا باپ کبھی اس کے دروازے پر گیا نہیں تھا، مگر تو انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے نا، تو انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لینے والا تھا نا، تیرے باپ نے اس چودھری کے سامنے جا کر گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگا تھا، میرے بیٹے کے ایڈمیشن میں 40,000 خرچ ہو رہے ہیں، مجھ کو 40,000 روپے دیجئے۔ یعنی تیرے باپ نے تیری لائف کو بنانے کے لیے دوسروں کے سامنے بھیک مانگی تھی، اور اب تیرا باپ دنیا سے چلا گیا تو 40ویں کے موقع سے سوچتا ہے کہ چہارم میں بکرا ذبح کر دیا، 40ویں میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جب اپنا باپ کا بیٹا نہ ہوا، پتہ نہیں مولانا جمال حبیبی نے اپنے علاقے کے لوگوں میں محبت کی کون سی خوشبو پھیلائی تھی، کون سے گلاب تقسیم کیے تھے کہ آج پورا کا پورا علاقہ ان کی محبت میں اپنی راتوں کو قربان کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، پورا علاقہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرا وجدان بولتا ہے کہ مولانا جمال حبیبی کو یہاں کے لوگوں کے خلوص کی وجہ سے خدا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، نبی کونین فرماتے ہیں، نبی کونین فرماتے ہیں، جس کو مسلمان جنتی کہہ دے، جس کو مسلمان اچھا کہہ دے، خدا اس کے عمل کو اچھا کر کے اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مدینہ مسجد نبوی کے صحن میں ایک جنازہ گزرا، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ بولتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ بہت برا آدمی تھا، یہ بہت برا آدمی تھا، بہت بڑا پاپی تھا۔ حضور فرماتے وہ جہنمی ہے۔ دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ بہت اچھا آدمی تھا، یہ بہت اچھا انسان تھا۔ حضور فرماتے ہیں یہ جنتی ہے۔ نبی کونین کے صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، ابھی تھوڑی دیر پہلے جنازہ گزرا، اسے آپ نے جہنمی قرار دے دیا، ابھی تھوڑی دیر بعد ایک جنازہ گزرا، اسے آپ نے جنتی کہہ دیا، یہ فلسفہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ نبی کونین فرماتے ہیں تم نے اسے برا کہا
جس کو مسلمان برا تصور کر لے وہ برا ہو جاتا ہے، اور جس کو مسلمان اچھا کہہ دے خدا مسلمانوں کی زبان کا لحاظ فرماتا ہے اور اس کے عمل کو اچھا کر کے اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، علامہ مفتی شہاب الدین ثقافی، خدا اس کی زبان کا لحاظ فرما کر اسے جنتی قرار دے دیتا ہے۔ یہاں مولانا جمال حبیبی صاحب کا خود علم ہی کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا علم اس کی شفاعت کرے گا۔ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، چائے کی دکان پر بیٹھ کر مولویوں کی غیبت کرنا، پان کی دکان پر بیٹھ کر مولویوں کی کلی اڑانا، مذاق اڑانا، وہ لوگ جن کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، دیوار کے کنارے پر کھڑے کھڑے کتے کی طرف پیشاب کرنے والے لوگ مولوی کی برائی کرتے ہیں، مولوی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ذرا سا پیسہ آ گیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ 6,000 کی سیلری پانے والا ان کی اوقات کیا ہے؟ 5,000 کی تنخواہ پانے والا ان کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھ تمہاری برائی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان علماء کو اتنی دولت دے دی، اتنی دولت دے دی، تم سال میں عمرہ کے لیے جاؤ نہ جاؤ مگر ہمارے علماء سالانہ عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، خدا کا فضل ہے۔ تمہاری برائی کرنے سے کسی عالم کا علم نہیں بھاگ جاتا ہے، کسی عالم کا علم برباد نہیں ہوتا ہے، اس کی شہرت میں اور 4 چاند لگتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو بڑھانا چاہے اسے گھٹا کون سکتا ہے؟ ہم اگر اپنے آنگن میں بیٹھ کر عالم کی برائی کریں گے تو ہمارا بچہ وہی سیکھے گا، ہمارا بچہ بھی مولویوں سے مذاق کرے گا، مولویوں کا مذاق اڑائے گا، 4 لوگوں کے بیچ میں مولوی کی غیبت کرے گا۔ مگر جب ہم اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر کہیں گے بیٹا سنو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نائبین ہیں، کبھی ان کے حوالے سے ایک جملہ بھی خلاف کا مت بولنا، توہین کا ایک جملہ بھی مت بولنا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو عالم دین کی غیبت کرنے والا ہوتا ہے یہ اندیشہ ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوگا، یہ اس کی موت کفر پر ہوگی۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے سماج کے گرد آلود فضا کو صاف کرنے کی ہم تماموں کو کوشش کرنی چاہیے، مگر الحمدللہ یہاں کے لوگ اچھے معلوم ہوئے، اچھے ماحول کے لگے۔ علامہ جمال حبیبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ تو تب پتہ چلتا ہے کون کتنا اچھا آدمی تھا، کس سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں تو لوگ گالیاں دے دیتے ہیں مگر دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ جب اس کی قدر کرتے ہیں تب یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ آدمی کتنا اچھا تھا۔ جب لوگ ان کے چلے جانے کے بعد لوگ اس قدر محبت کرتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس اخلاق کے مالک تھے اور اللہ رب العزت نے کون سی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا، اللہ رب العزت نے کون سی خوبیوں سے انہیں نوازا تھا۔ آپ لائق تحسین ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ ابھی آپ نے سنا نہیں مفتی امین اللہ صاحب قبلہ سے انہوں نے اپنے خطاب کے درمیان میں کہا مچھلیاں پانی کے تہ میں، چونٹیاں اپنی سوراخوں میں علماء اہل سنت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ چونٹیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے علماء کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ مچھلیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ علماء کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ وہ اس لیے دعا کرتی ہیں، ان کو پتا ہے، مچھلیاں جانتی ہیں کہ میں اگر پانی میں رہتی ہوں، میری زندگی اگر پانی میں گزرتی ہے تو یہ پانی ہمیں تب میسر ہوتا ہے جب یہ علماء زمین پر ہے۔ اگر یہ علماء اٹھا لیے جائے تو خدا آسمان سے بارش کے قطرے گرانا بند کر دے۔ انہی علماء کی وجہ سے یہ پانی آتا ہے اور پانی میں زندہ ہوں تو کسی اور کی مہربانی نہیں، ان علماء کی مہربانی۔ نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا خطاب ہو رہا ہے؟ مچھلیوں کو پتا ہے کہ مجھے اگر پانی میں اپنی زندگی کی ٹھنڈک محسوس کر رہی ہوں، زندگی کے مزے لے رہی ہوں تو یہ سب کے سب ان علماء کا احسان ہے۔ چونٹیوں کو پتا ہے میرے سوراخ میں جو نمی ہے ورنہ سورج کی تمازت میرے سوراخ میں اتنی گرمی پیدا کر دے کہ میرا بدن جھلس جائے۔ ان چونٹیوں کو پتا ہے میرے سوراخ میں اگر نمی ہے تو یہ نمی ان علماء کی برکتوں سے ہے۔ خدا آسمان سے پانی کے قطرے گراتا ہے، بارش کے قطرے
نازل فرماتا ہے انہی بارش کے قطروں کے سبب میرے سوراخ میں نمی رہتی ہے، اس لیے وہ چوٹیاں اپنی سوراخوں میں علماء اہل سنت کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اے مولا جن کے قدموں کی برکتوں سے میرے سوراخ میں نمی ہے ان کی قبر میں ٹھنڈک عطا کرنا، ان کی قبر میں روشنی پیدا کرنا، اے پروردگارا میں آج ان کی برکت سے یہاں خوش ہوں، ان کو میدان محشر میں خوشی عطا فرما دے۔ یہ علماء اہل سنت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، مگر ہم نہیں جانتے، ہماری سوچ اس چوٹی سے بھی نہیں ملتی ہے، ہم مچھلیوں سے بھی زیادہ گر گئے، چوٹیوں سے بھی زیادہ گر گئے۔ میں انسان ہوں، ہم انسان ہونے کے باوجود ہم کو اتنی تمیز نہیں ہے، ہم کو اتنی سمجھ میں نہیں، ہمیں ہماری اتنی سمجھ بھی کام نہیں کرتی ہے۔ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پروفیسر بن گئے، لیکچرر بن گئے، مولوی کی حیثیت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں صاحب ڈاکٹر بننے کے لیے منع نہیں کرتے، لیکچرر بننا منع نہیں ہے۔ پہلی بات تو جو لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں علم دین اور علم دنیاوی، میں اس تقسیم کے بھی خلاف ہوں۔ میں کہتا ہوں علم نافی اور علم غیر نافی، یعنی ایسا علم جو نفع پہنچانے والا ہو اور ایسا علم جو نفع پہنچانے والا نہیں ہو۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اس خیال سے، اگر ڈاکٹر بنتا ہے کہ میں روزانہ 15 پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کروں گا، میرے پاس 15 پیشنٹ آئیں گے، ان میں سے 5 پیشنٹ جو غریب ہوں گے ان کا علاج فری میں کروں گا، ان کا علاج فری میں کروں گا، ان کا فری میں ٹریٹمنٹ کروں گا، پھر یہ علم دنیاوی نہیں، پھر یہ علم دین ہے، پھر یہ علم دین ہے۔ اگر کوئی انجینئر بن گیا اور اس خیال سے وہ انجینئر بن گیا کہ میں اگر امیروں کے گھر کا نقشہ بناؤں گا تو پیسے لوں گا، مگر مہینے میں 10-15 غریب لوگوں کے گھر کا نقشہ بناؤں گا اور فی سبیل اللہ اس کی مدد کروں گا، اس سے پیسے نہیں لوں گا، پھر یہ علم دنیاوی نہیں، پھر یہ علم دینی ہے، علم نافع ہے یہ، یعنی خدمت خلق کا جذبہ۔ تم نے نہیں سنا آئرلینڈ کی دھرتی پر ایک میڈیکل کالج ہے جہاں ہر سال نرسز کو ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے، ہر سال میں کسی ایک نرس کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کیریکٹر کے اعتبار سے، میڈیسن سپلائی کے اعتبار سے، ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے جو بہت زیادہ پاورفلی طریقے سے کام کر جاتی ہے۔ سال بھر میں کسی ایک خاتون کا انتخاب ہوتا ہے اور اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس ایوارڈ کا نام کیا ہے؟ رفیدہ اسلمیہ۔ یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے، یہ نام کس کا ہے؟ یہ نام اس صحابیہ کا ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کی غبار کو اپنے سر کا سپنے آنکھوں کا سرما بناتی ہے اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے۔ غزوہ بدر کا میدان ہے، نبی کون مجاہدین کی صفیں لگا رہے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، اس کا نام رفیدہ اسلمیہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے فرماتی ہے، اے اللہ کے رسول جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، مجھے بھی اجازت دیں، میں جنگ میں جانا چاہتی ہوں۔ نبی کون فرماتے ہیں مجاہدین کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ تلوار لے کر میدان جہاد میں جا رہے ہیں، تم کیا کرو گی؟ وہ رفیدہ اسلمیہ بولتی ہے، اے اللہ کے رسول یہ مجاہدین اسلام تلوار سے جنگ کریں گے، مگر کسی کو تیر کا زخم لگے گا، کسی کو بھالے کا زخم لگے گا، کوئی تلوار سے زخمی ہوگا، میں اس کا ٹریٹمنٹ کروں گی، میں اس کا علاج کروں گی۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ مصطفیٰ نے منع نہیں کیا، مصطفیٰ نے کہا اپنی ٹیم تیار کرو۔ اس ٹیم میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت یہ ذہن دینا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانا غلط نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ، مگر